بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 29۔ آج کے درس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور اس سے متعلق 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے جنگی مشاورت۔ نمبر 2، عبداللہ ابن ابی کا منافقانہ کردار۔ اور نمبر 3، میدان احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبہ بندی۔ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لشکر کی خبر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاصد کے ذریعے سے پہنچائی، جو ان لشکر سے پہلے ہی پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خط ملا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھ کر سنایا، اور اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ مشرکین وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دستے مقرر کیے نگرانی کے لیے، جن میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ رات میں نگرانی پر متعین ہو گئے، ہتھیار لے کر ساری رات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کی حفاظت پر مقرر ہوتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، جس کو ہائی کمان کہا جا سکتا ہے، ان سب کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے لیے مشورہ کرنا چاہا کہ ہم یہ جنگ کس انداز سے لڑے۔ مشرکین وہاں سے آ رہے ہیں کہ آیا ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا مقابلہ کریں، یا مدینے سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے سے باہر نہ نکلے، بلکہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر لڑائی لڑی جائے۔ اور بعض صحابہ نے بھی اس میں آپ کا ساتھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے بھی اتفاق کیا اور کہا کہ جب بھی ہم نے مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی ہے تو اس میں ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ لڑنی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ نے چاہا کہ یہ شخص عبداللہ ابن ابی جو منافق ہے، اس کا کفر بالکل واضح ہو جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کے آستین میں کتنے سانپ ریگنے والے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ہی کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، باہر میدان میں لے جا نکل کے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور کچھ بدر کے صحابہ بھی جنہوں نے واضح فتح دیکھی تھی اور اس منظر کو دیکھا تھا جب مسلمان غالب آ گئے تھے، تو ان کی بھی تمنا تھی کہ اسی طریقے سے ہم مشرکین کو ماریں، لڑیں، اور وہ فتح جس طرح ہم نے بدر میں دیکھی ہے وہ ہم اس جنگ کے اندر بھی دیکھیں۔ ان صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی سر فہرست تھے، جو بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھا چکے تھے۔ ان کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے میدان میں ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بات طے کی کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن جمعے کا خطبہ دیا، اور اس میں صحابہ کرام کو جنگی تدبیریں اور اس کے بارے میں جہاد پر ابھارا۔ پھر عصر کی نماز کے بعد لوگ جمع ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ تھے۔ آپ نے سر پر عمامہ باندھا، اور جو جنگی زریں ہوتی ہیں وہ لباس آپ نے پہنی اور باہر نکل آئے۔ کچھ صحابہ کو ایسا لگا کہ شاید ہم نے زور زبردستی کر کے حضور سے یہ رائے دلوائی ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے، اگر آپ کو پسند ہے کہ مدینے کے اندر لڑا جائے تو ہم آپ اس پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نبی جنگ کا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتار لے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تقسیم کیا۔ مہاجرین کا جو دستہ تھا اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔
انصار میں سے جو قبیلہ اوس تھے ان کا علم حضرت اسید بن حضیر کو، اور جو خزرج تھے ان کا علم حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا، اور مدینہ سے باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولی مقرر فرمایا، اور ان سے کہا کہ مدینے والے کو آپ نماز پڑھاتے رہیں۔ کچھ چھوٹے صحابہ بھی تھے، ان کو راستے سے واپس کر دیا، اور کچھ ساتھ ہو گئے۔ رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما، یہ ان کو ساتھ لے لیا، اگرچہ چھوٹے تھے لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ یہ لشکر روانہ ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پھر وہاں ایک جگہ راستے میں رات کو قیام کیا، صبح فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد نکل پڑے۔ راستے میں فجر کے بعد جب جا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی، اور کوئی 300 کے قریب افراد کو لے کر یہ کہتا وہ واپس چلا گیا کہ ہم کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دے دے، اور اس نے اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کہ میں نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر جنگ لڑی جائے اور آپ باہر نکل گئے، اس پر بھی اس نے اختلاف کیا۔ اور یقیناً اس علیحدگی کا سبب یہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں تو حضور کے ساتھ یہاں تک مدینے سے یہاں تک آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا تھا، یہ تو یہاں تک آ چکا تھا۔ اس نازک موڑ پر الگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر میں اضطراب ہو جائے، اور اب جب کہ دشمن بالکل سامنے ہے اور وہ دیکھ بھی رہا ہے تو اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اور جو ساتھ رہیں گے ان کے حوصلے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے تو یہی چاہا تھا کہ یہ اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، اور قریب تھا کہ ایسا ہوتا بھی، کہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی نیتیں کمزور ہو گئی، ارادے کمزور ہو گئے۔ دو جماعتوں کا ذکر کیا، ایک قبیلہ اوس کا اور ایک قبیلہ خزرج کا، کہ ان کے قدم بھی کمزور ہونے لگے۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ آل عمران میں، جب تم میں سے دو جماعتوں نے قصد کیا کمزوری اختیار کرے، اللہ ان کا ولی ہے اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ نے ان کو مضبوط کیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی تو وہاں سے 300 کو لے کر واپس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ صحابہ کا جوش تازہ کیا اور ان کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ باقی ماندہ 700 لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے احد کی طرف۔ مشرکین پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ آپ نے کہا کوئی ایسا راستہ ہے، کوئی صحابی جانتا ہے کہ وہ ہمیں احد کی طرف، پہاڑ کی طرف لے جائے؟ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک راستہ معلوم ہے کہ اس کی طرف سے جو کھیتوں سے گزر کے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرتے ہوئے گئے، اور آپ نے احد میں پہنچ کر وادی کے آخری سرے پر اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر احد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لشکر کے پشت پہ تھا، اور سامنے کی طرف مدینہ تھا، اور مشرکین کا لشکر بھی تھا۔ یعنی مشرکین کا جو لشکر تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر اور مدینے کے درمیان میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ایسی جگہ پر صف بند کیا، کھڑا کیا کہ ان کے پیچھے بلند اور بالا احد پہاڑ تھا پیچھے سے، اور سامنے مشرکین کا لشکر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لشکر کی تنظیم سازی کی، اور ایک پہاڑی تھی جہاں سے پیچھے سے حملہ کرنے کا کوئی خطرہ تھا کہ وہاں سے کوئی آ جائے، جس کو جبل رومات کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ نے چند صحابہ کو کھڑا کیا اور اس کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور ان سے کہا کہ ہم جنگ جیتے یا ہارے، تم اپنی جگہ پر رہنا، اور تم ہماری طرف سے کوئی حملہ نہ کر پائے پیچھے سے، یہاں سے تم نے حفاظت کرنا ہے اور ہماری پشت کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ منصوبہ جو جنگ کا آپ نے وہاں تدبیر بنائی، انتہائی باریک بینی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جنگی کمانڈر بھی تھے، جو ترتیب آپ نے وہاں پر مقرر کی۔ اس کے بعد احد کا آغاز ہوتا ہے جنگ کا، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔